अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पहाड़ों की सल्तनत जिला पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूँ मोहम्मद इसालिम। नाज़रीन, अज़्म हौसले के 10 साल मुकम्मल हो गए K2 टेलीविज़न को। पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक और बलूचिस्तान से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक कश्मीर समेत मुल्क के गोशे गोशे को उजागर करने के लिए और अवामी मसाइल को इक़्तिदार में मौजूद लोगों तक पहुँचाने के लिए, अवामी मसाइल को मुख्तलिफ हलकों तक पहुँचाने के लिए K2 टेलीविज़न की जो खिदमत हैं वो यकीनन लायक तहसीन है। बिलखुसूस हम अगर गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान मुल्क का दूर अफ्तादा और पसमानदा इलाका है और यकीनन K2 टेलीविज़न के सिवा किसी भी चैनल ने गिलगित बल्तिस्तान को उजागर करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान की सियासत, सकाफ़त और यहाँ की तहज़ीब व तमद्दुन, तारीख़ और इस हवाले से तमाम जो शोबे हैं उनको मुल्की सतह पर और बैनुल-अक़वामी सतह पर उनको उजागर करने के लिए जो किरदार K2 टेलीविज़न ने किरदार अदा किया है यकीनन वो काबिल तहसीन और तक़लीद है। और इस हवाले से K2 टीवी के CEO मोहतरम कामरान हामिद राजा साहब और उनकी पूरी टीम की खिदमत जो हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। गिलगित बल्तिस्तान में K2 टीवी की जो खिदमत हैं वो यकीनन यहाँ की तारीख़ का एक रोशन बाब है और इस हवाले से तमाम शोबे जो है गिलगित बल्तिस्तान में K2 टेलीविज़न के किरदार से ना सिर्फ मुतमईन हैं बल्कि उनको हर वक्त उनके दिल में, उनके ज़बान से उनके लिए दुआएं निकलती हैं। और यकीनन आज के इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में K2 टीवी की खिदमत के हवाले से जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या कहते हैं। अज़्म हौसले के जो 10 साल हुए हैं K2 टेलीविज़न को और K2 टीवी की मैनेजमेंट की जो खिदमत हैं और K2 टेलीविज़न का जो किरदार है, इस हवाले से यकीनन हम अपने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से जानने की कोशिश करेंगे कि K2 टेलीविज़न ने किस हद तक अपना किरदार को जो है वो अदा करने की कोशिश की है और इस हवाले से जो व्यूवर्स हैं, जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि हुकूमती जो अरकान असम्बली हैं, हुकूमती बेंचों से ताल्लुक़ रखने वाले, अपोजिशन बेंचों से ताल्लुक़ रखने वाले जो अरकान असम्बली हैं, जो हुकूमत के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं और मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में K2 टेलीविज़न के किरदार को किस नज़र से देखते हैं। आइए नाज़रीन, हम उनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, यकीनन K2 टेलीविज़न ने गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की में यकीनन अहम किरदार अदा किया है और आज K2 टेलीविज़न की 10वीं सालगिरह के मौके पर हम गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले इस हवाले से लोगों से, शख्सियात से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस हवाले से हमारे एक सियासी रहनुमा इस वक्त अनीसुर रहमान शेख साहब मौजूद हैं। तो अनीस साहब, गिलगित बल्तिस्तान में यकीनन K2 टेलीविज़न को देखा जाता है और यहाँ के मसाइल और वसाइल को भी K2 टेलीविज़न के ज़रिए से मुख्तलिफ हलकों तक पहुँचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो आप K2 टीवी की 10वीं सालगिरह के मौके पर क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया इसालिम साहब। सबसे पहले K2 टीवी को 10वीं सालगिरह मुबारक हो। यकीनन गिलगित बल्तिस्तान को K2 टीवी ने जो यहाँ की सकाफ़त को, यहाँ की सियासत को, यहाँ की स्पोर्ट्स कल्चर यानी कि तमाम शोबाहाए ज़िंदगी को जिस तरीके से पाकिस्तान भर में, मुल्क भर में बल्कि सारी दुनिया में उजागर किया है, उसकी मिसाल कहीं किसी और चैनल की मेरे ख़्याल में नज़र हमें नहीं आती। एक नुमाइंदा भी आपकी शक्ल में, खूबसूरत नुमाइंदा यहाँ पर जो तमाम मामूलात से वाकिफ़ भी है और उसके बाद जो है आपका ये चैनल, मेरे ख़्याल में मैं समझता हूँ कि K2 टीवी जब से आया है उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान की इंटरनेशनल सतह पे एक खूबसूरत पहचान हुई है और इससे हमारे हौसले हमारे लोगों के बुलंद हुए हैं। पहले हमें शिकायत थी, यही शिकवे थे कि कोई भी चैनल हमें हमारी सकाफ़त को, हमारी सियासत को, हमारे कल्चर को, हमारी जो एजुकेशन है, हमारी हेल्थ है, इसी तरीके से हमारा टूरिज़म है, उसकी प्रमोशन में किसी किस्म की जो है कोताही बरत रहे हैं। लेकिन K2 टीवी ने, मैं समझता हूँ, उस खाली फ़ज़ा को, उस खला को पुर किया और आज सारी दुनिया जो है वो आपके चैनल की गर्विदा है। स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान का जो है हर फ़र्द आपकी जो कोशिश है उसको जो है वो सराहता है और हम यकीन रखते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा भी K2 टीवी माजी की तरह अपने 10 साल की जो कारकर्दगी है उसको आगे बेहतर बनाते हुए गिलगित बल्तिस्तान को मज़ीद जो है, गिलगित बल्तिस्तान की तमाम तर जो है कि यहाँ के अवाम के अंदर पाई जाती है, जो चीज़ें यहाँ पर हमारे हर हवाले से, टूरिज़म के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से, कल्चर के हवाले से
اس کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار K2TV ادا کرتا رہے گا. حالانکہ ہم سمجھتے ہیں یہاں اتنی بزنس تو ہے نہیں, لیکن اس کے باوجود بھی میرے خیال میں ایک خصوصی محبت ہے یہاں کے عوام کے ساتھ, مالکان کی, جو بغیر کچھ حاصل کیے بھی یہاں اس طریقے سے جو ہے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں کہ یہاں کو اجاگر کر رہے ہیں, یہاں کی ہر ایک چیز کو جو ہے وہ سامنے لے کے آ رہے ہیں. ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کی محنت کو دیکھ رہے ہیں, اس سے یہی لگتا ہے کہ اس کرونا کی جو سچویشن ہے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے, لیکن اس وقت بھی جو ہے آپ پھر رہے ہیں اپنے پروگراموں کے سلسلے میں, جگہ جگہ میں آپ جو ہے پروگرام اپنا کر رہے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی خواہش ہے ذاتی طور پر, اور ہم ان کو اسپیشلی مبارکباد پیش کرتے ہیں جو ان کے مالکان ہیں. اور یقیناً جب بھی K2TV ہم دیکھتے ہیں, مجھے ذاتی طور پہ یہ خواہش ہے کہ میں ان کے مالکان سے ملوں اور ان کا شکریہ ادا کروں کہ وہ اس طریقے سے ہمارے گلگت بلتستان کو آگے لانے میں. آج کل دور میڈیا کا ہے علیم صاحب, میڈیا میں جو چیزیں دکھائی جائیں گی ظاہر بات ہے وہ چیزیں دنیا میں ہائی لائٹ ہوں گی, اور جو چیزیں بالکل آپ کو نظر نہیں لایا جائے گا میڈیا کے ذریعے سے, ان کا پتہ ہی نہیں چلے گا. تو آپ کی مہربانی, آپ کے مالکان کا ایک بار پھر شکریہ, آپ کو ایک بار پھر جو ہے وہ ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو سالگرہ. یقیناً K2TV جو ہے فنکاروں کا بھی چینل ہے, سیاستدانوں کا بھی ہے, سماجی حلقوں کا بھی ہے, زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے سب کی K2 ٹیلی ویژن میں نمائندگی ہے. تو اس وقت گلگت بلتستان کے ایک ابھرتے ہوئے فنکار گلوکار ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو آپ کیا کہیں گے کہ گلگت بلتستان میں K2 ٹیلی ویژن نے کس طرح کا رول پلے کیا؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سر, آپ نے ہمیں موقع دیا ہے بولنے کا. اور سب سے دوسری بات جو ہے K2TV کا جو 10واں سالگرہ ہے, اس پہ ہم پوری ٹیم K2TV کی جو مینجمنٹ ہے وہاں کی, اسلام آباد کی تمام جہاں پر جو بیٹھے ہیں نمائندے, سب کو میری طرف سے 10واں سالگرہ مبارک. اس کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہے سر, محدود وسائل کے اندر بیٹھ کے بھی K2TV نے جو رول پلے کیا گلگت بلتستان کے اندر, وہاں کے جو ہمارے جو گانے ہوتے تھے وہ ایک محدود حد تک یہاں گلگت بلتستان میں, بلتستان بھر میں بھی نہیں, گلگت کے اندر ایک محدود حد تک گانے پلے ہوتے تھے, گانے سنتے تھے لوگ. آج الحمدللہ پوری دنیا میں نیشنل انٹرنیشنل لیول پر اگر ہمارے گانے چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم شکریہ ادا کریں گے K2TV کا. جب بھی یہاں سے ہم اسلام آباد کی طرف رخ کرتے ہیں یا گلگت بلتستان میں ہمارا کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے, چھوٹا سا چھوٹا پروگرام بھی K2TV کور کرتا ہے. اور اسلام آباد میں جب ہم آفس میں چلے جاتے ہیں وہاں بھی ہمیں بہت ہی حوصلہ افزائی ملتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس علاقے کے ساتھ یہ K2TV جو ہے گلگت بلتستان کے ساتھ جتنا یہ دل و محبت سے جو کام کرتے ہیں شاید کوئی نہیں کرتا ہے. اور یہاں پر جو سابقہ, ابھی تو اس کو سابقہ حکومت کہیں گے, ان سے اختیارات بھی اٹھائے گئے ہیں. جس طرح 5 سال پہلے K2TV یہاں پر کام کر رہا تھا اسی طرح آج بھی کام کرتا ہے. اس سے بڑھ کر کام تو انہوں نے کیا, بٹ ان کو کوئی بھی سہولیات یا کوئی بھی اشتہار یا ان کو کوئی بھی مالی انہوں نے سپورٹ حوصلہ افزائی نہیں کی. پھر بھی آپ کی ٹیم, آپ کی پوری ٹیم K2 کی اسلام آباد سے گلگت بلتستان تک تو جو کام کرتے ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ ہمارا کلچر, ہمارے گانے, ہمارے ویڈیوز کو پوری دنیا میں اجاگر کرتے ہیں. تو ایک بار پھر میں تمام جو ہے مینجمنٹ K2TV کا اسلام آباد سے تمام پوری جہاں پر ہے سب کو میں 10واں سالگرہ مبارک کہتا ہوں. میں K2TV کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مسلسل ایک گزشتہ ایک عشرے میں انہوں نے جس قدر ذرائع ابلاغ کے حوالے سے اس علاقے کے ترقیاتی معاملات میں, اس علاقے کے سیاسی معاملات میں, اس علاقے کے جو سماجی معاملات ہیں, یہاں کے رسم و رواج ہیں, یہاں کے ادب و ثقافت ہے, ان کو اجاگر کرنے میں بہت بھرپور کردار ادا کیا ہے انتہائی خوبصورت انداز میں. اس علاقے کا اپنا کوئی ٹی وی چینل نہیں تھا, لیکن اب یہ K2 چینل نے اس کی جگہ لے لی ہے, اور اب گلگت بلتستان کے لوگ اس K2 چینل کو اپنا ہی چینل سمجھتے ہیں. اور انہوں نے بھی اس کے مختلف اس علاقے کے جغرافیائی لحاظ سے, تاریخی لحاظ سے, ثقافتی لحاظ سے, ادبی لحاظ سے کسی شعبے کو بھی انہوں نے نظر انداز نہیں کیا ہے. اور خصوصاً یہ جو مارننگ شو کا پروگرام ہے, ابھی یہ کورونا کے حوالے سے آپ نے جو پروگرام حوالے گلگت بلتستان کے حوالے سے, ان میں سے ایک جو ہے قابل تحسین ہے, اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں.
میں خود ایک ممبر ہوں. میں گزشتہ 35 سالوں سے اس فیلڈ میں ہوں. اللہ کا فضل و کرم ہے, آپ لوگ بہتر کام کر رہے ہیں. میں کے ٹو ٹی وی کے پوری ٹیم کو اور آپ کے جو کارکنوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور میں توقع رکھتا ہوں کہ جس دلچسپی کے ساتھ, جس کوشش کے ساتھ اور جس محنت کے ساتھ آپ نے گزشتہ 10 سالوں میں خدمات انجام دی ہیں, مجھے توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں اس سے بہتر خدمات انجام دیں گے, اور ایک وقت آئے گا کہ کے ٹو ٹی وی جو ہے ملکی سطح پر ایک بہترین چینل بن کر ابھرے گا. میں کے ٹو ٹی وی کا 10 سالہ جو تقریبات ہیں اس پہ کے ٹو ٹی وی کو مبارکباد دیتا ہوں. کے ٹو ٹی وی نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے. کے ٹو ٹی وی کسی تعارف کا محتاج ہے ہی نہیں. اس نے گلگت بلتستان سمیت پورے پاکستان کو, چاروں صوبوں کو, آزاد کشمیر کو بہت زیادہ کوریج دیا. اسپیشلی جو نیوز بلٹن ہیں, مارننگ شوز ہیں یا کرنٹ افیئر ہیں, انہوں نے بہت زیادہ گلگت بلتستان کو اجاگر کیا ہے, ہائی لائٹ کیا ہے ٹورزم کو پروموٹ کرنے میں. اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے جو کرنٹ افیئرس ہیں اس کو انہوں نے بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے گلگت بلتستان کو. تو میں اس حوالے سے کے ٹو ٹی وی, اس کی پوری ٹیم, مینجمنٹ, مالکان جتنے ہیں, ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں. میں سب سے پہلے اپنی وزارت کی جانب سے, صوبائی حکومت کی جانب سے کے ٹو ٹی وی, ان کی مینجمنٹ, کیمرہ مینز, ان کے رپورٹرز, ان کے اینکر پرسنز, ان سب کو کے ٹو ٹی وی 10 سال کا آج ہونے جا رہا ہے ماشاءاللہ, اس کامیاب سفر پہ ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. اور ساتھ ساتھ میں جہاں گلگت بلتستان کے حوالے سے بات کروں گا, میں گلگت بلتستان کی عوام, حکومت, گلگت بلتستان کی اسمبلی, میں ان کی جانب سے کے ٹو کا انتہائی مشکور بھی ہوں. میں آپ کے تمام چینل کا انتہائی مشکور ہوں کہ کے ٹو ٹی وی جب سے اس نے اپنا کام شروع کیا, عوام کی آواز, عوام کی مشکلات, عوام کے ایشوز کو اجاگر کرنے کے لیے اس کے ٹو ٹی وی نے کام شروع کیا, تو یقیناً گلگت بلتستان, کیونکہ مین سٹریم میڈیا میں جتنے بھی بڑے چینلز ہیں, اور ہمیں ان سے گلے گزاریاں بھی رہتی ہیں کہ وہ زیادہ تر گلگت بلتستان کیونکہ پسماندہ ہے, ایک نوزائیدہ انتظامی صوبہ ہے, ان کی مشکلات, ان کے ایشوز کو نیشنل انٹرنیشنل لیول پر ہائی لائٹ کرنے میں ان کا کردار ہماری امیدوں کے مطابق نہیں رہا. اور ایسے میں کے ٹو ٹی وی وہ چینل تھا جو کہ گلگت بلتستان, کیونکہ ڈائیورسٹی کے حساب سے میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں انفرادیت رکھتا ہے, یہاں آپ کو ہر 50 کلومیٹر پہ ایک نئی زبان ملتی ہے, نئی ثقافت ملتی ہے. کے ٹو ٹی وی نے گلگت بلتستان میں جہاں پر ہماری تاریخ, ہماری زبانوں کو, ہماری ثقافت کو نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ اجاگر کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا, ہمارے شعراء کو, ہمارے فنکاروں کو, ہمارے ٹریڈیشنل فوڈز کو, ہمارے ایونٹس کو, جس طرح سے کے ٹو ٹی وی نے, چاہے سرفرنگا ہو, چاہے ہمارا بابو سر کا ایونٹ ہو, ہماری ٹور ڈی خنجراب ہو, ڈیزرٹ ریلی ہو, جس طرح کے ٹو ٹی وی ہمیشہ سے وہاں پہنچا. اور ایک تو وہ ہے کہ ایسے ایونٹس کو انہوں نے کور کیا, لیکن ایونٹس کی آرگنائز کرنے سے پہلے جو ایشوز آرگنائزرز کو ہوتے تھے وہ حکومت تک پہنچانا, اس میں کے ٹو ٹی وی ہمیشہ سے ایک برج کا کردار ادا کیا. یہ تو میں وہ بات کر رہا ہوں جو گلگت بلتستان کی ثقافت, تاریخ کے حوالے سے, جیسے پورے پاکستان, بلوچستان, دیگر صوبوں میں بھی کے ٹو ٹی وی, ہم اکثر, میں تو خود اس کا ریگولر ویور ہوں, وہ ہماری تاریخ کے اوراق جو منو مٹی تلے دب گئے تھے, اس مٹی کو صاف کر کے, جیسے انہوں نے ہمارے تاریخ کو, ان اوراق کو ہماری آنے والی جنریشن تک, ہمارے انٹرنیشنل ویورز تک, ہمارے لوگوں تک پہنچایا. اس میں کے ٹو کا کردار تمام چینلز کے لیے مشعل راہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. اور اب گلگت بلتستان کے اندر ہماری جب سے اسمبلی بنی, اسمبلی کی کارروائیوں کی کوریج سے لے کر ہمارے عوامی ایشوز, چاہے وہ ملازمین کی سطح پر ہوں, چاہے وہ سیاسی سطح پر ہوں, چاہے پیس اور ہارمنی کے حوالے سے ہوں, کوئی بھی ایشو ہمارے گلگت بلتستان کی حد تک, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کے ٹو ہماری عوام کی, ہماری حکومت کی نہ صرف آواز بنا, اور بلکہ یہ میں کہوں گا کہ ہماری حکومت کے اگر میڈیا ہاؤسز کی حوالے سے جو 4th پلر آف دا اسٹیٹ ہیں, کے ٹو وہ چینل ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان, وزیر اعلیٰ صاحب ہمارے حفیظ الرحمان صاحب کے سب سے زیادہ جو انٹریکشن رہی ہے, یا ہماری وزراء کی سب سے زیادہ انٹریکشن رہی ہے, یا عوامی نمائندوں کی سب سے زیادہ جو انٹریکشن رہی ہے, یا ہم نے کے ٹو نے ہمیں جو فورمز دی, ایشوز پر, مسائل پر بات کر سکے, ان کے ایک اچھے حل کے لیے ڈیبیٹ کر سکیں, یہ کے ٹو ٹی وی آپ کا جو چینل تھا, یہ وہ چینل تھا جس نے
गिलगित बल्तिस्तान की मसाइल को और उनके हल को की तरफ पेश कदमी के लिए एक बेहतरीन किरदार, तारीख़ी किरदार अदा किया गिलगित बल्तिस्तान की हद तक और दीगर सूबों की हद तक भी। मैं आप सबको मुबारकबाद भी देता हूँ और नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ सूबाई हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से, और उम्मीद करते हैं कि हमारे दीगर मीडिया हाउसेस जो हैं वो कम अज़ कम K2 टीवी के हवाले से, क्योंकि रीजनल लेवल पर, मैं ये कहूँगा यूनियन और नीचे लेवल पर जहाँ पर आवाम की आवाज़ कभी भी प्रेस और मीडिया के ज़रिए बाहर नहीं आती थी, ये आपके लिए एक रोल मॉडल है K2 टीवी। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि चैनल की रेटिंग्स या किसी एंकर को बुलाकर, एंकर की रेटिंग्स या चैनल या उसकी प्रोग्राम की रेटिंग्स दो सियासी लोगों को बुलाकर उनके बीच में झगड़ा कराकर और मसला अवाम इशू वो उसी जगह रह जाते हैं, अलबत्ता रेटिंग ज़रूर बढ़ जाती है। K2 टीवी की इनफरादियत जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जब भी हमारे गिलगित बल्तिस्तान में फोरम्स हुए, कोई भी इशू हुआ, हमारे टैक्सेस के इशू हमें फेस करना पड़ा, हमारे अराजियात के मसाइल थे, हमारे आइनी हुकूक का जो एक 70 साल का दरीना इशू है, जब से K2 टीवी चैनल यहाँ पर आया, हर चौक पे, हर चौराहे पर, हर फोरम के ऊपर, गिलगित बल्तिस्तान के हर कोने पर जब भी हम अक्सर गुज़रते हैं तो हमें K2 टीवी के हमारे ईसा हलीम साहब जो हैं, हमारे आपके कैमरा मैन जो है, ये हमें कहीं ना कहीं अवाम के बीच में नज़र आते हैं। असल बात यही होती है कि अखबार या सहाफ़त से जुड़े हुए लोग, उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अवाम के साथ राब्ते में रहें, वो अवाम के अंदर रहें। तो ये इनफरादियत सिर्फ K2 चैनल को है, बाकी दीगर चैनल भी अपनी तय कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन हम सूबाई हुकूमत और मैं ज़ाती तौर पर भी, मुझे वो वक्त याद है कि एक वक्त में इधर एक बहुत बड़ी मूवमेंट गिलगित बल्तिस्तान में चल रही थी टैक्सेस के हवाले से, और कोई ऐसा फौरा नहीं मिल रहा था कि हम अपने उन साथियों के साथ, अपोजिशन के भाइयों के साथ कहीं बैठें, उनकी सुने या उनको अपनी वजूहात समझाएं। तो मुझे आज भी याद है कि K2 चैनल की यही टीम जो आज गिलगित बल्तिस्तान में अपनी सर्विसेज दे रही है, इन्होंने हमें वो चैनल पर प्रोवाइड किया और हम आवाम के बीच में यहाँ के एक तारीख़ी घड़ी बाग में बैठे और वहाँ पर हमने अपोजिशन के साथियों से या जो एहतजाज कर रहे थे उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन की, और उससे बहुत सी गलतफहमियाँ भी दूर हुई और गिलगित बल्तिस्तान एक बहुत बड़े डिज़ास्टर से बच गया। ये एक कलीदी किरदार है। मैं आखिर में आपके पूरे K2 मीडिया हाउस को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 10 साल आपकी कारकर्दगी मिसाली रही है और नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी तारीख़ को आगे लेके बढ़ेंगे और अवामी मसाइल, हमारी सकाफ़त, हमारी लोकल ज़बानों की तरवीज, हमारे इश्यूज़ जो हैं वो अवाम के हुकूमत तक पहुँचेंगे और इंशाअल्लाह हम अपनी तारीख़ को आप जैसे मीडिया चैनल्स के ज़रिए हमेशा ज़िंदा रखने में कामयाब होंगे। K2 टीवी के 10 साल ऑनर्स और उनके इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को, बिलखुसूस यहाँ के आइनी मसाइल हैं, बहुत दूर इलाका है, दूसरे चैनल्स इसको नहीं उठा रहे हैं, ये अपने मॉर्निंग शोज़, मुख्तलिफ़ शोज़ में गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को उजागर कर रहे हैं। और इनकी टीम जो गिलगित बल्तिस्तान में बिलखुसूस ईसा हलीम साहब हम वक्त आवाम के साथ बैठ कर मसाइल को उजागर कर रहे हैं और आज हम K2 के मालिकान, उनके टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं K2 टीवी तमाम स्टाफ, इनकी मैनेजमेंट और ऑनर सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ास तौर पर मैं शुक्रगुज़ार हूँ इनका कि इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, यहाँ के जो मसाइल हैं, यहाँ के डेवलपमेंट के हवाले से, टूरिज़म के हवाले से और अमन व अमान के हवाले से बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है और यहाँ के कल्चर को प्रमोट करने के लिए हमेशा अहम किरदार अदा किया है और उम्मीद है कि आइंदा भी इसी तरीके से इस इलाके को, क्योंकि ये इलाका बहुत ही दूर अफ्तारा इलाका है और दूसरे चैनल जो है यहाँ के जो हालात हैं और जो वाक़यात हैं इनको इतनी कवरेज नहीं देते हैं और K2 टीवी ख़ास तौर पर शुरू दिन से ही इस इलाके को बड़ी अहमियत दे रहा है और इसको अपनी न्यूज़ बुलेटिन या दूसरे प्रोग्राम्स में कवरेज दे रहा है, जिसके लिए हम तमाम इंतज़ामिया और इनके जो स्टाफ हैं सबके शुक्रगुज़ार हैं।
जी नाज़रीन, इस वक्त हम अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान के जो चेयरमैन है मोहतरम मौलाना सुल्तान रईस साहब के साथ हम मौजूद हैं। K2 टेलीविज़न की 10वीं सालगिरह हम मना रहे हैं, तो इस हवाले से भी यकीनन हम कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की ज़बानी K2 टेलीविज़न गुज़श्ता 10 सालों में कैसा रहा, और बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान को उजागर करने के लिए K2 टेलीविज़न ने किस तरह का रोल प्ले किया है, तो यहाँ के स्टेक होल्डर्स की ज़बानी। तो मौलाना साहब, इस हवाले से आप क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं K2 टीवी के 10वीं सालगिरह के मौके पे सबसे पहले मैं उनके जितने भी ओनर्स हैं और जितने उनके मुतालिकीन और मुलाजिमीन और उनके साथ मुआविनीन हैं, उन सबको मैं मुबारकबाद दूंगा। और तीसरे नंबर पर मैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, चूँकि अरसा 4-5 सालों से इस इदारे की जो खिदमात इस इलाके के लिए रही हैं वो नाकाबिल फरामोश है। चूँकि हमने यहाँ पे देखा है कि मुल्की सतह के जो हमारे चैनल्स हैं उनमें से वाहिद K2 टीवी है जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के मारूज़ी हालात के ऊपर, हालात हाज़िरा के ऊपर और यहाँ के टूरिज़म के जो है ना उनको आगे लाने में और यहाँ के नौजवानों के टैलेंट को सामने लाने में, और उसके अलावा बहुत सारे गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल और वसाइल के ऊपर जहाँ जब भी अवामी सतह पे इश्यूज़ उठे हैं तो हमने ये देखा है कि मुल्की सतह पे जितने भी चैनल्स हैं उनमें से K2 सर फहरिस्त रहा है, सफ़ अव्वल का इनका किरदार रहा है। लिहाजा मैं गिलगित बल्तिस्तान की जुमला अवाम की जानिब से मैं सबसे पहले इनके जो मालिकान हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और उसके बाद चूँकि हमारी बदकिस्मती ये है, यही वजह है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कोई भी मुल्की चैनल इस तरह तरक्की नहीं कर पाता, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमतों की तरफ से, इदारों की तरफ से उनके साथ ताउन नहीं होता। आज अगर इस तरह K2 टीवी के साथ भी गुज़िश्ता मैं समझता हूँ जो हुकूमतों ने जो रवैया रखा हुआ है, इसी वजह से गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त जो है ना पसमानदा नज़र आ रहा है। मुल्की सतह पे जो है ना दुनिया के सामने गिलगित बल्तिस्तान के मामलात को नहीं लाया जा रहा है। तो मेरे ख़्याल में इन तमाम तर पसमानदगियों के बावजूद, नज़रअंदाज किए जाने के बावजूद K2 टीवी की जो इंतज़ामिया, जो इनका फोरम्स हैं, इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को कभी भी इस कमी के पेश नज़र ये नहीं सोचा कि जब गिलगित बल्तिस्तान से हमें कुछ मिल नहीं रहा तो हम इनके आवाज़ को भी उसी तरह आगे पहुंचाने की कोशिश ना करें। लेकिन इन्होंने खंदा पेशानी से, बड़प्पन के साथ इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अपने खिदमात को सरअंजाम दिए। मैं उनके इस अमल पे मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ और मैं ये तवक्को रखता हूँ कि आइंदा भी जिस तरह खुदा तरसी के साथ इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के हालात के ऊपर वर्क किया है, आइंदा भी गिलगित बल्तिस्तान के इन मसाइल को उजागर करने में और उनको हल कराने में, ईवान बाला तक पहुँचाने में इंशाअल्लाह K2 टीवी का जिस तरह पहले था आइंदा भी सफ़ अव्वल का किरदार रहेगा। जी नाज़रीन, हम अज़्म हौसले के 10 सालों की बात करते हैं। गुज़िश्ता 10 सालों में K2 टेलीविज़न ने यकीनन मीडिया की दुनिया में ग्रां कदर खिदमत सरअंजाम दी हैं। अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें और पाकिस्तान के तमाम सूबों की बात करें, कश्मीर की बात करें और कौमी मुफाद की बात करें, तो यकीनन K2 टेलीविज़न ने जो खिदमत सरअंजाम दी हैं वो काबिल फ़ख्र हैं। गिलगित बल्तिस्तान में K2 टेलीविज़न की खिदमत के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मोहतरम तारिक हुसैन साहब। तारिक हुसैन साहब, आप बताइएगा कि आपके सामने गिलगित बल्तिस्तान में K2 टेलीविज़न का किरदार आपके सामने है, तो आप क्या समझते हैं कि K2 टेलीविज़न ने गिलगित बल्तिस्तान की जो खिदमत की है, अगरचे पाकिस्तान में बहुत सारे चैनल्स मौजूद हैं, लेकिन ऐसे में K2 टेलीविज़न के किरदार को आप किस नज़र से देखते हैं? ईसा साहब, सबसे पहले मैं इस चैनल के ओनर और उसकी पूरी टीम, मैनेजमेंट और रिपोर्टर्स, आप और तमाम जो ब्यूरो चीफ्स हैं पूरे पाकिस्तान में, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि K2 टीवी ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो किरदार अदा किया है, जितनी वफ़ादारी इस चैनल ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ की है, जितनी मोहब्बत का इजहार, खुलूस का इजहार इस चैनल ने किया है, नेशनल सतह पर कोई इस चैनल का इस मामले में मुकाबला नहीं कर सकता। और हसीन मनाज़र जो यहाँ के सयाहती जो मराकज़ हैं, जो पूरी दुनिया की नज़रों से ओझल थे, उन मुकामात तक, उन मनाज़र तक K2 टीवी पहुँचा और वो मनाज़र जो है जो अपने पूरी दुनिया में इस चैनल ने फैलाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। चाहे कोर्ट कचहरी हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे वो सयाहत हो, सकाफ़त हो या सियासत हो, चाहे
चाहे वो पाक आर्मी के मामलात हों या उनकी खदमात हों, सोशल इदारों की खदमात हों या सोशल वर्कर्स के खदमात हों और सरकारी इदारों के खदमात हों या सरकारी मुलाजमीन के मसाइल हों। न सिर्फ इसने एक न्यूज़ के तौर पे खदमात सर अंजाम दी बल्कि इसने एक एकेडमी के तौर पे भी खदमात सर अंजाम दी। फिर हमारे रिपोर्टरों का एक जाल बिछाया गिलगित से, अस्तौर से, सिकरदू से, गिजर से, गांचे से, दियामर से, और इस तरह की एक बेहतरीन टीम इन्होंने तश्कील दी, सीखने के मौके मिले और इन्होंने जो है वो एक बेहतरीन एक एकेडमी का किरदार अदा किया। ये जो किरदार है ये दीगर चैनल्स के लिए जो है वो काबिल तक़लीद अमल है। जी नाज़रीन, आपने गिलगित बल्तिस्तान से प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान देखा। यहाँ से प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए चित्राल में हमारे साथी मौजूद हैं हमाद फारूकी। जी हमाद फारूकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, K2 चैनल का 10वां सालगिरह है। इसमें भी चित्राल के लोग काफ़ी खुश हैं क्योंकि K2 चैनल और खैबर न्यूज़ वो चैनल्स हैं कि इन्होंने इलाकाई जो ज़ुबानें हैं उनको पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जगह दी है। कुहार ज़ुबान में प्रोग्राम कराया, डिस्ट्रिक्ट करवा दिया। K2 चैनल ने इसको ये एजाज़ हासिल है कि जब ये हर कम्युनिटी, हर तबके, हर मसलक को कवर्ज करते हैं, क्योंकि जितने भी पाकिस्तानी हैं वो हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, सब बराबर हैं। हमारे जो इस्माइली भाई हैं इनका पिछले साल पतक था और वो पतक में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रंगारंग प्रोग्राम होती है, तो K2 चैनल वाहिद चैनल था कि उन्होंने पूरा डिस्ट्रिक्ट डेयरी, आधा घंटे का डिस्ट्रिक्ट डेयरी उस पर चला दिया, पतक को पूरे दुनिया को दिखा दिया और लोगों ने एंजॉय किया। इस वजह हमारे साथ अलहाज ईदुल हुसैन साहब इंतहाई शफीक इंसान है और सियासतदान है और इसको हमने जो नाम दिया था एशिया का इब्न बतूता, इससे तकरीबन कोई 40 के लगभग ममालिक का विज़िट किया हुआ है। उनसे हम बात करते हैं। जी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इस चैनल के लिए मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट ये होगा जो अब तक वो चलाते हैं चित्राल के मुतालिक, चित्राल के मसाइल के मुतालिक, चित्राल के सकाफती प्रोग्रामों के मुतालिक जो शो होता है वो अपने चैनल में दिखाते हैं, इसको मज़ीद अगर तवसीह दिया जाए, मज़ीद इसमें हमारे लिए टाइम दिया जाए, इसके लिए कम अज़ कम हमारे लिए 1 घंटे का टाइम या 2 घंटे का टाइम दिया जाए। हमारे मुख्तलिफ़ कौमियत जो है उनके अपने अपने अलग-अलग कदीम वर्से है, उनके अलग-अलग वो है अपने सकाफती प्रोग्राम होते हैं। मसलन बुमरेत का होता है, कलश लोगों का 3-4 किस्म के प्रोग्राम होते हैं, चित्राल लोकल का होता है, गर्म चश्मे का होता है। मसलन पतक दिक के मुतालिक इन्होंने आपने प्रोग्राम चलाया, लोग बहुत खुश हो गए, उसमें लोग इनकरेज होते हैं। हम अपनो महसूस करते कि हम भी पाकिस्तानी है, हमारा भी कोई अहमियत है, चैनल ये TV चैनल हमें भी अहमियत देता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इसमें ज़्यादा वक्त हमें दिया जाए, मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम जो है इनको शो किया जाए, इनका तशहीर किया जाए। थैंक यू वेरी मच। K2 चैनल का 10वां सालगिरह भी है, तो आपको पता है कि K2 चैनल और खैबर न्यूज़ चित्राल की बहुत ज़्यादा कवरेज करती है। यहाँ पे मुख्तलिफ जो मसाइल है, इसके अलावा जो सकाफत दिखाते हैं, क्या कहेंगे आप? जी, मैं सकाफत ये कहता हूँ कि चित्राल का एक अपनी सकाफत ही है। यहाँ पे पोलो ग्राउंड का ये हाल बना हुआ है, अभी ये पोलो का टूर्नामेंट जारी रहेगा। ज़्यादातर चित्राल में टूरिस्ट लोग आते हैं, ये पोलो देखते हैं। अब ये पोलो का ये हाल हुआ है, हम क्या कहें हुकूमत को। अच्छा, आपके ख्याल में चित्राल के हवाले से ऐसे क्या जो आप मिस करते कि वो TV में आना चाहिए जो अभी तक नहीं आया, या मज़ीद आपके क्या जहन में क्या आती कि K2 चैनल में हम उस प्रोग्राम पे आइंदा जो आने वाले हमारे जो प्रोग्रामात हैं उस पर हम शेड्यूल दें, उसको ऐसी क्या आपके दिल में ख्वाहिश है कि चित्राल की वो प्रोग्राम भी TV में आना चाहिए, या कोई ऐसी जगह ख़ास मुकाम? चित्राल का एक अच्छा मकाम है पोलो मैच, ये भी TV में आना चाहिए। और रस्साकशी चित्राल का वो पुराना वो गेम है वो भी आना चाहिए। चित्राल में ऐसी खूबसूरत जगह कौन कौन सी आपके ख्याल में? चित्राल में खूबसूरत जगह है वो गर्म चश्मा है, और अपर इलाके में वो जो कहते हैं लसपुर, उसका एक जगह है रमन, वो अच्छा जगह है। और चित्राल का वो ओयोन अच्छा जगह है, और नगरबाग कलाश ये अच्छा जगह है। ठीक है, तो आपके ख्याल में ये जो जगह आपने नाम लिया वहाँ पे हम क्या करेंगे? वहाँ पे कोई सकाफती प्रोग्राम हम पेश करें या उसकी टूरिज़म को आगे करें, या मतलब है कि लोगों से मिलजुल के बाद, या खाली उसकी खूबसूरती को दिखाएं, क्या करना चाहिए? या ये हमें उधर पे वो खूबसूरत जगह है, हमें उसकी खूबसूरती देखना चाहिए, नेचर देखना चाहिए, कि ताकि वो लोगों को पता चले कि चित्राल कितना खूबसूरत जगह है। और अभी वो कलाश का वो चिलिम जुस्ट वहाँ पे भी जाना चाहिए ताकि लोगों की टूरिस्ट के लिए। ठीक है। अच्छा,
چترال کی ایسی کون سی ثقافت ہے یا زبان ہے؟ میں نے سنا کہ چترال میں کوئی 24 زبانیں بولی جاتی ہیں نا، تو آپ کے خیال میں ایسا کون سا چیز ہے جو ابھی تک وہ مسنگ ہے، جس کو کسی میڈیا نے کوریج نہیں دیا؟ تو آپ اگر ہمیں پرپوز کریں گے تو انشاءاللہ K2 چینل سب پیش ہوگا اور ہم سب سے پہلے سب لے کر اس کو کریں گے. کیا ہونا چاہیے اس میں؟ چترال میں جی تقریباً آپ نے 24 بتایا، ہمارے نالج میں یہ کم از کم 28-30 تک زبانیں بولی جاتی ہے. ہر ایک چھوٹے گاؤں میں، ہر ایک وادی میں اپنا زبان چلتا ہے. اور ان میں گجوری زبان ہے. ایسے ہے کہ گجور لوگوں کا زبان ہے، وہ پہاڑیوں میں رہتا ہے. کوئی چینل ان کے پاس جا کر ان سے کوئی ان زبان کے متعلق انہوں نے انکوائری نہیں کیا، ان سے بات چیت نہیں کیا. اس کے بعد آپ گرم چشمہ کی زبان ہوتے ہیں، ان کے بعد مختلف گاؤں میں مختلف جگہوں کے. اور کھوار جو ہے، کھوار سارے چترال میں بولی جاتی ہے. اور آپ نے یہ پتہ کیا، پوچھا کہ چترال میں کون سی جگہ؟ چترال سب خوبصورت ہے. چترال میں جہاں لے لے، جس جگہ کو آپ لے لے، وہ سب دوسرے جگہوں سے وہ پیارا ہے، خوبصورت ہے. ویسے تو آپ اوپر سے گرم چشمے سے شروع ہو کر تا اویون تک جائے یا دروش تک جائے یا ارندو تک، سب پیاری جگہ، سب خوبصورت ہے. پھلدار درخت یہاں ہے، سبزی یہاں بہت ہے، پانی زیادہ یہاں ہے. اور گورنمنٹ ہماری طرح اگر توجہ دے دے تو سیاحت کو یہاں فروغ ملے گا، ٹورزم کو یہاں فروغ ملے گا. ٹورسٹ یہاں آتے ہیں، ان کو پریشان کیا جاتا ہے. ٹورزم کو ٹورسٹ جو جب یہاں آئے ان کو فیسلٹیز ہونے چاہیے. اور ایسے جگہ جہاں ہم کھڑے ہیں، ایسے پولو گراؤنڈ، ایسے جگہوں پہ ان کو لے جانا ہے. پہلے زمانے میں ہم جب چھوٹے تھے، میرا عمر تقریباً 70 عمر ہے میرا. جب ہم چھوٹے تھے، یہاں ٹورسٹ آیا کرتے تھے، انگریز لوگ آ کر یہاں سوتے تھے، یہاں پولو گراؤنڈ میں آ کر سوتے تھے اور یہاں فوٹوگرافیاں کرتے تھے. آج کل یہاں کوئی آئے گا، اس پولو گراؤنڈ کو آپ دیکھ لیں، یہاں آئے گا. اور چترال ویسے سب خوبصورت کا نام ہے، چترال چیز ہے خوبصورت. آپ شندور سے لے کر آپ ارندو تک جائے، سب پیارے جگہ ہے، خوبصورت جگہ ہے. یہاں ٹی وی والے زیادہ نہیں آتے. ایک آپ ہے، آپ کا ٹی وی خیبر ٹی وی ہے، آپ کا K2 ہے، یہ آتے. آپ مختلف سینریز لوگوں کو دکھاتے، مختلف وادیوں کو لوگوں کو دکھاتے، مختلف ثقافت لوگوں کو دکھاتے. ہمارے جہاں یہاں مختلف ثقافتی پروگرام ہوتے ہیں. آپ کی وساطت سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ چترال ایک ایسا جگہ ہے، چترال میں یہی ثقافت چلتا ہے. اور یہی بات ہے نا ہمارے. اچھا، آپ کو ابن بطوطہ کا لقب جو دیا ہے، اس کی پس پردے کیا کہانی ہے؟ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ آپ کو ابن بطوطہ کا لقب کیوں دیا گیا ہے؟ میں جی اپنی وساطت سے، اپنے محدود وسائل کو مد نظر رکھا. بچپن سے میرا شوق تھا کہ میں دنیا میں گھوموں. میں جتنے تاریخی جگہ ہے دنیا میں، جہاں میدانی جنگ، جہاں کفر اور اسلام کے درمیان لڑی جانے والی میدانوں کو دیکھو، پیغمبران کے زیارات کو دیکھ لوں، اولیان کو دیکھ لوں. اچھا، ان کو دیکھنے کا مجھے شوق تھا. پھر میں نے ان کے لیے پیسے بچاتا تھا، کاروبار میں نے کیا. ابھی تک میں نے دنیا کے تقریباً 42 ممالک میں گھوم چکا ہوں. 42 ممالک کے سارے تاریخی جگہ. ایسے نہیں کہ میں کسی ملک میں اترا وہاں سے واپس آیا. جس ملک میں جاتا ہوں اس ملک کے چھوٹے سے بڑے تک سارے شہروں کو میں دیکھتا ہوں. جگہ میں وہ پوچھتا ہوں کہ یہاں مشہور جگہ کون ہے، اولیاء اللہ کا کوئی مزارات یہاں ہے، ان کا پتہ کرتا ہوں، ان کے پاس جاتا ہوں. تو وہاں سے میں جب آیا، یہاں لوگوں نے مجھ سے پوچھنا شروع کیا کہ بھائی آپ اتنے گھوما پھیرا اور آپ کو ہم کیا لقب دیں گے. میں نے بولا کچھ بھی نہیں، ہمارے لیے دعا کریں. پھر لوگوں نے مجھے بلایا یہاں پریس کلب میں مجھے بلایا گیا، محرکہ پروگرام میں مجھے مدعو کیا گیا، اس میں میدانی چترال کو بلایا گیا. وہاں سارے متفقہ طور پر مجھے ابن بطوطہ کہا. ابن بطوطہ ایک مسلمان سیاح تھا، اس نے مراکش سے لے کر چین تک سفر کیا تھا اس زمانے میں. اور میں بھی اکثر ملکوں میں بیروٹ جاتا ہوں. بہت شکریہ جی صاحب. یہ تھے جی الحاج عبدالحسین صاحب. تقریباً نصف سینچری کا مطلب ہے کہ 50 کے لگ بھگ اس نے دنیا کے ممالک دیکھے ہیں، دنیا گھوما پھرا ہوا ہے. اور ان کی زرعی خیالات ہم نے آپ کو بتا دیا اور بہت خوش ہے K2 چینل کا. اور ان کی جو خیبر نیوز ہے بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہے جی صاحب. K2 نے پچھلے سال پتک بھی پورا آدھے گھنٹے کا جیسے ڈیری دکھایا تھا. اس آدھے گھنٹے ڈاکیومنٹری میں ہم نے پتک کا جو رسم و رواج ہے لوگوں کا وہ دکھایا تھا اور لوگوں نے بہت انجوائے کیا تھا. اس پہ ہمیں بہت زیادہ فیڈ بیک ملا تھا. تو آج سب کا آخر میں یہ پیغام ہے کہ ہم لوگ بھی اگر محنت کریں، کام کریں اور رشوت ستانی کو ختم کریں، ایمانداری سے خلوص سے کام کریں، تو وہ دن دور نہیں کہ ہم بھی آگے ترقی یافتہ ممالک کے سب میں کھڑے ہوں گے اور ہم کچکول توڑیں گے اور پھر ہم بھیک نہیں مانگیں گے، قرض نہیں لیں گے، بلکہ ہم خیرات دینے والے ملکوں میں شمار ہو جائیں گے. اور ویسے بھی یہ بحیثیت مسلمان یہ حدیث شریف ہے کہ
دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتے ہیں. تو ہم اگر لینے والے کی بجائے دینے والے بن جائیں تو ہماری عزت بھی بنے گا. مگر وہ علامہ اقبال کا وہی شعر ہے کہ فرشتے سے بھی بنتا ہے انسان اچھا، مگر اس میں پڑتا ہے محنت زیادہ. جی ناظرین، عید کا پہلا دن ہے اور K2 چینل کا 10واں سالگرہ ہے. ہمارے ساتھ کیلاش کی چترال کی بیٹی ہی فخر چترال، فخری کیلاش سید گل بہن، جو پہلی خاتون ہے جو کیلاش وادی سے تعلق رکھتی ہے اور اس نے MSc آرکیالوجی میں ماسٹر کیے ہوئے، اور وہ کلچر پہ ثقافت پہ اس کی بہت دور نظر ہے. سید گل بہن، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور K2 چینل کا 10واں سالگرہ ہے، کیا کہیں گے؟ تھینک یو سو مچ فاروقی صاحب. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ میرے اتنا اچھا انٹروڈکشن کرنے کے لیے. میں K2 چینل کو مبارکباد دینا چاہوں گی ان کے 10ویں سالگرہ پہ، کیونکہ K2 ایسا چینل ہے جو مختلف ٹریڈیشنل چیزوں کو پروموٹ کرتی ہے، جس طرح سے کیلاش ثقافت ہو گیا یا چترال کے مختلف چیزیں ہو گئے، جو گیمز وغیرہ ہو گئے. تو اس کی پروموشن کے لیے K2 بہت کوشش کر رہے ہیں. میری K2 سے ایک ہی گزارش ہے ان کے 10ویں سالگرہ پہ، اور وہ گزارش یہ کہ چترال جو ہیں، چترال ایک بہت ہی ثقافتی ایریا ہے. یہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک ڈسکور نہیں ہوئے ہیں، جس طرح ان کے ٹریڈیشنل گیمز کچھ ایسے ہیں. ایک تو پولو ہے، وہ تو انٹرنیشنلی وہ تو اس کا اپنا ایک سٹیٹس ہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے، وہ تو کوئی نہیں جھٹلا سکتے. اس کے علاوہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گیمز ہیں جو ابھی گاؤں کے لیول پہ کھیلا جاتے ہیں یا مختلف جگہوں پر کھیلے جاتے ہیں. تو اگر ان چیزوں کو فوکس کیا جائے، چترال کے کوزینس پہ اسپیشلی فوکس کیا جائے، یہاں پہ جو اسپیشل کوزینس ہے، آج کل تو ہم بھی چکن بریانی ہی کھاتے ہیں، تو وہ چیزیں جو آہستہ آہستہ جو ابھی اسکرین سے غائب ہو رہے ہیں ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس کی پروموشن ہو جائے، یا مختلف جو ہمارے گاؤں کے جو جس طرح کے ٹریڈیشنل ہمارے ثقافتی یا کلچرلی جو چیزیں ہو رہی ہیں ان پہ تھوڑا سا فوکس کیا جائے، تو آئی تھنک کہ چترال جو ہیں ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے یا چترال کے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے، ان کے ٹریڈیشنز کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی ہیلپ ہوگی. اچھا میڈم، اگر آپ سے میں یہ پوچھوں، چونکہ آپ کا تعلق کیلاش کمیونٹی سے ہے اور کیلاش وہی لوگ ہیں جنہوں نے حکمرانی کی ہے، یہاں کے حکمران رہ چکے، بادشاہ رہ چکے ہیں، اور دنیا میں ایک یونیک آپ کی ایک مخصوص آپ کا ایک پہچان ہے. تو کیلاش کمیونٹی میں ایسے کیسی جو رسمیں ہیں جو ابھی تک آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈسکور نہیں ہوئے اور اس کو میڈیا میں لانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے جی، ایک تو کیلاش فیسٹیولز ہیں جو کہ ابھی بھی سوشل میڈیا پہ اس پہ کافی چیزیں چلی تھی. لوگوں نے کہا تھا کہ کیلاش فیسٹیول بھی ایک شندور ٹورنامنٹ کی طرح ہے، اس کو کیا ضرورت ہے منانے کی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. کیلاش فیسٹیولز جو بھی ہیں وہ کوئی شاندور ٹورنامنٹ نہیں ہے. سب سے پہلے میں یہ کلیئر کرنا چاہوں گی، کیلاش ایک ریلیجیس فیسٹیولز ہے، کیونکہ ان کی فیسٹیوٹی ہی ان کی مذہبی عبادات ہے جو وہ مناتے ہیں. تو میرے خیال سے سب سے زیادہ ضروری اس بات کی سوائے کہ ہم یہ ان کو ڈانس دکھائے، کلچر دکھائے، اس پہ ایک پراپر ایسی کوئی انفارمیٹیو ڈاکومنٹری ہونی چاہیے جو لوگوں کو سمجھا سکے کہ یہ فیسٹیولز جو ہیں یہ کوئی ٹورنامنٹ نہیں ہے. اس کو لائک ہم پچھلے 3000-4000 سال سے مناتے آ رہے ہیں. ہمیں اس میں کوئی یہ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید گورنمنٹ فنڈنگ کرتا ہے تو یہ لوگ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. گورنمنٹ کی فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. یہ ریلیجیس فیسٹیول ہے، گورنمنٹ سپورٹ کرتا ہے، ہم اس کا بہت شکر گزار ہیں. ہمیں سیکیورٹی دے دیتے ہیں، ہمارے جو فیسٹیولز ہیں ان کو اچھے طریقے سے منانے کے لیے ہمیں آزادی دی جاتی ہے. اور یہ چیزیں، یہ ہمارا رائٹ بھی ہے، حق بھی ہے، اور گورنمنٹ کے سپورٹ کا بہت بہت شکریہ. لیکن میں یہی جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو کہنا چاہوں گی کہ یہ کوئی ٹورنامنٹ نہیں ہے، یہ ایک ریلیجیس فیسٹیول ہے. جس طرح آپ لوگوں کا عید ہے، یہ ہمارا عید ہے. تو ان چیزوں پہ ایک پراپر جو ہے ایک انفارمیٹیو ایسی کوئی انفارمیشن، لک رحمت اشپاتا نیوز والے بڑے کام کر رہے ہیں اس پہ. لیکن یہ ہے کہ میڈیا ایک پاورفل جو ہمارے پاس ایک ویپن آپ کہہ سکتے، پاورفل ویپن ہے جو کہ لوگوں کو انفارمیشن دینے میں بہت مدد کر سکتی ہے. لوگ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں. اگر ہر میڈیا یہ انفارمیشن لوگوں تک پہنچائے کہ بیہائنڈ دا سین کیا ہے، کیوں یہ فیسٹیولز ہو رہے ہیں، ان پہ کیا چیزیں ہیں جو لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو آئی تھنک دیٹ ول بی دی گریٹ ایفرٹ. ہاں، یہ جی تھی ہماری محترمہ سید گل صاحبہ. ہم اس کے بہت مشکور ہیں، اور اس کی خوبصورت جو خیالات تھی، جو زرین اقوال تھی، ان کے مستفید ہو گئے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک تو پہلے بار کی K2 چینل پہ اس نے مبارکباد دیا، اور K2 چینل ہر کلچر کو کورج دیتی ہے، ہر طبقے کو ٹائم دیتے باقاعدہ. اور ان کا یہ ایک اچھا اس نے پروپوز کیا، مشورہ دیا کہ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی تک ہیڈن نے چھپے ہوئے ہیں، اگر اس کو بھی لوگوں کے
سامنے لایا جائے, میڈیا کے تھرو ایکسپوز کیا جائے تو ہمارا ملک بہت آگے جا سکتا ہے. ہمارے خاص کر چترال کا ثقافت سیاحت جو ہے بہت بڑھ سکتا ہے. اور ہمارے پاس جو واحد چیز ہے مطلب ہے کہ سروائلنس کا, وہ ہے ہمارا سیاحت ہے اور ثقافت ہے. ہم ان دو چیزوں کو اگر ہم محفوظ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم کبھی نہیں مٹیں گے, ہم آگے جائیں گے اور دنیا بھر سے سیاح یہاں آئیں گے اور ہماری ترقی کا واحد جو ذریعہ ہے یہ جاری و ساری رہے گا. بہت شکریہ. جی بالکل, اس وقت ہم چترال کے معروف سماجی کارکن عبداللطیف صاحب سے مل کے بات کر رہے ہیں. عبداللطیف صاحب بہت شکریہ. عید کا بھی دن ہے اور K2 چینل کا بھی 10واں سالگرہ ہے, کیا کہیں گے آپ؟ شکریہ فاروقی صاحب. سب سے پہلے تو K2 چینل کو 10ویں سالگرہ پہ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے K2 چینل کی انتظامیہ اور پورے پاکستان کو عید مبارک بھی کہتے ہیں. K2 چینل کے حوالے سے میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان 10 سالوں میں انہوں نے جو ہماری ڈائیورس جو KP میں جو ڈائیورس ہماری ثقافت ہے, جو لینگویجز ہیں اور جو ہمارا رہن سہن ہے, اس کی ترویج اور اشاعت کے حوالے سے جو کام K2 نے انجام دیا ہے, میں اس حوالے سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کیونکہ ہمارا PTV پہ ہم سالوں سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے جو لوکل جو ہماری ثقافت ہے اور جو لوکل زبانیں ہیں ان کو نمائندگی دی جائے. لیکن چونکہ وہ ایک سرکاری چینل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک چینل تھا اور اس پہ جو چھوٹی زبانیں ہیں, اور ہمارے صوبے کے حوالے سے اگر دیکھی جائے تو ہمارے ہاں بہت ڈائیورسٹی ہے. اب چترال کے حوالے سے اگر دیکھیں تو چترال کی آبادی 4 لاکھ سے بھی کم ہے, لیکن اس میں 14 زبانیں بولی جاتی ہیں. تو اس حساب سے اگر دیکھیں کہ ایک ضلع میں اگر اتنی ڈائیورسٹی ہے تو پورے صوبے میں کتنی ڈائیورسٹی ہوگی. اور پھر اس کے ساتھ اگر آپ پشتو لینگویج کو دیکھیں تو پشتو لینگویج تو ایک ہے, لیکن اس میں جو اس میں ورائٹیز ہیں, اس کے حوالے سے جو پشتو کا بولنے کا جو انداز ہے, ساؤتھ کا اپنا انداز ہے, ٹرائبل ایریاز کا اپنا انداز ہے, اور جو سیٹل ڈسٹرکٹس ہیں ہمارے وہاں پہ آتے تو وہ ایون ود ان پشتو کلچر ایک ڈائیورسٹی موجود ہے. تو اس ڈائیورسٹی کو اجاگر کرنے کے لیے اور ہماری جو ثقافتی ورثہ ہے اس کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے K2 نے جو کردار ادا کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل تحسین ہے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز وہ آئندہ بھی اس چیز کو نہ صرف برقرار رکھیں گے بلکہ اس کو مزید اس میں بہتری لائیں گے. اور ان ہماری جو سیگمنٹس ہیں ثقافت کے مختلف, جو کہ شاید اگر ان کو ترویج نہ ہو تو وہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ معدوم ہو جائیں. تو یہ ہمارا اثاثہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کا, اس کی ثقافت, اس کی مختلف زبانیں, اس کی ڈائیورسٹی, وہ اس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. تو اس اسٹرینتھ کو برقرار رکھنے اور اس کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ K2 فیوچر میں بھی اپنا کردار اسی طرح ادا کرتا ہے. لیکن یہ ثقافت کا ایک آسپیکٹ ہے. ثقافت ایک ملٹی ڈائمینشنل اور ملٹی فیسیٹڈ ٹرم ہے اور ایک ریالٹی ہے. تو جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ وہاں پہ جو ہماری روایتی کھیل ہوا کرتے تھے, تہوار ہوا کرتے تھے, چترال کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تہواروں کی سرزمین آپ کہہ سکتے ہیں. یعنی چترال میں کسی بھی سیزن میں آپ کو کسی بھی دسمبر کی ٹھٹھڑتی سردی میں آپ کو وہاں پہ چٹرمس کا وہ تہوار ملے گا. اسی طرح جس طرح آپ نے کہا یہ اپنے اس کا ذکر کیا, پتھک کا ذکر کیا, تو اچھا وہاں پہ غار نسک اپنا ایک ہے, غار خومک اپنا ایک اس کی ایک فیسٹیول ہے. پھر جو ہے عیدین کی تو چلو وہ دوسرے علاقوں میں بھی ہے, لیکن وہاں پہ عیدین میں بھی عید کے موقع پر بھی جو ہمارے ڈاؤن ڈسٹرکٹ کی جو وہ ہے, چونکہ وہاں پہ شہری زندگی سے منسلک کھیل ہوتے ہیں, ہمارے یہاں پہ روایتی جو وہ ہوا کرتا تھا وہ, تو یہ چیزیں بعض چیزیں تو معدوم ہو چکی ہیں, لیکن جو چیزیں تھوڑی بہت ان کی اگر کہیں پہ ٹریسز بھی موجود ہیں تو ان کو ریوائیو کر کے نیکسٹ جنریشن کے لیے کوئی ایسا ڈاٹا, ویژول ڈاٹا اگر K2 چینل اگر کلیکٹ کر سکا تو میں سمجھتا ہوں کہ K2 چینل انشاءاللہ فار ایور رہے گا. اور اگر 50, 60, 100 سال بعد اس کی لائبریری سے یہ چیزیں برآمد ہو گئی تو میں کہتا ہوں کہ وہ جنریشن K2 چینل کی ان جو لیڈرشپ اب جو مینجمنٹ اب موجود ہے وہ ان پہ فخر کرے گا انشاءاللہ.
یہ تھے جی عبداللطیف صاحب چترال کے قابل سپوت قابل بیٹا. ان کا یہ کہنا تھا کہ K2 چینل اگر آل دو کہ وہ اچھا کام کرے، مگر ان کی جو تجویز تھی وہ یہ تھی کہ K2 چینل اگر چترال کی جو ڈائنگ کلچر ہے، جو چیزیں ناپید ہونے والی ہے، جو ختم ہو رہی ہے، اگر اس پہ فوکس کرے، ان ثقافتی چیزوں کو، ان کھیلوں کو اگر محفوظ کرے، ایک ڈاکومنٹیشن کرے، آنے والے نسلوں کے لیے اس کو محفوظ کرے، تو بجاؤ طور پر لوگ K2 چینل پہ فخر کریں گے، ان کے مشکور ہوں گے، اور 50 سال بعد بھی لوگ ان کی ممنون رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ رہتی دنیا تک یہ چیزیں رہے گی، اور لوگوں کو نئے جو آنے والی نسل ہے وہ آج سے 50 یا 100 سال پہلے جو چیزیں تھی وہ دیکھ سکیں گے، اور یہ چترال کے لیے بہت بڑا خدمت ہوگا. اتفاق سے ہمارے ساتھ پروفیسر ریٹائرڈ ڈاکٹر عبدالرشید صاحب موجود ہیں. یہ سابقہ چیئرمین ہے باٹنی ڈپارٹمنٹ کے پشاور یونیورسٹی کے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب عید کا بھی دن ہے، K2 چینل کی بھی 200 سالگرہ ہے، کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں اس عید کی خوشی کے موقع پہ K2 چینل کی 10ویں سالگرہ پہ اس نے آپ کی وساطت سے آپ کو اور سارے سننے والوں کو مبارکباد دیتا ہوں. جہاں تک تعلق ہے K2 چینل کا، چونکہ کافی انہوں نے ایکسپیرینس بھی گین کیا ہوگا 10 سال میں، اور اس میں کچھ کمیاں، کچھ خامیاں، کچھ اچھائیاں ضرور ہوں گی، لیکن ہر وقت ضرور ہوتی ہے کہ انسان اپنی کارکردگی کی بنیادی مزید اچھے کام پریزنٹیشن ضرور کر لیں. بہت شکریہ. یہ تھے جی جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالرشید، یہ پشاور یونیورسٹی کے باٹنی ڈپارٹمنٹ کے سابق چیئرمین تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا K2 چینل کو مبارکباد کے ساتھ ساتھ انہوں نے آفر بھی کر دیا کہ اگر K2 چینل اس کار خیر میں پہل کرے اور لوگوں میں جو ہماری جو کلائمیٹ چینج ہے اس میں پودے لگانے اور جنگلات کو بڑھانے کے لیے اگر وہ اپنے پروگرامات پیش کرے، لوگوں میں آگاہی پیش کرے، تو ان کا جو بایو ڈائیورسٹی کنزرویشن سوسائٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہر قسم تعاون کے لیے تیار ہیں، اور ہم یہ اگر ایک قدم لیں گے تو ہم 10 قدم آگے بڑھ کر ان کے ساتھ تعاون کریں گے. جب تک ہم سب مل کر اس ملک کو، یہ ہمارا پیارا ملک ہے، خوبصورت ملک ہے، اس کو ہم سب نے بنانا ہے، نہ کہ ہم نے اس کو اجاڑنا ہے. اور ہم خاص کر اسپیشلی جو چترال کی بات ہے، اب چترال میں ماضی میں جب لوور ٹاپ پہ ہم کراس کر کے آتے تو جنت جیسا ماحول تھا، بہت خوبصورت درخت تھے بڑے بڑے. آج کل ایسا لگتا ہے کہ بالکل دوزخ کا منظر پیش کر رہے ہیں، سارے بنجر پہاڑ ہیں، سارے درخت کاٹے گئے. تو ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو آئندہ نسل کو بچانا ہے تو ہم نے پودوں کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا ہے. اور K2 چینل کی توسط سے یہ عوام کو یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ نے ارد گرد ماحول میں ضرور پودے لگائے، ان کو بڑھائے. ایئر کنڈیشن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ پودے زیادہ لگائیں گے تو یہ جو پودے ہیں یہ آپ کو کولنگ دے گا اور آپ کے ماحولیات پہ بہت زیادہ مثبت اثرات کریں گے.